تو بچوں کو کبھی کبھار ویسے ہی پکڑ کے یہ بتا دیا کرو کہ میں تمہارا باپ. میں اکثر وہ ایک قصہ سناتا رہتا ہوں نا, بلا وجہ بچوں پہ سختی کرنا, مارنا, کوٹنا یہ غلط چیز ہے, شریعت میں بھی اجازت نہیں. دیکھو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اب بات آئی گئی ہے, یہ ٹاپک میرا تھا نہیں لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. دو چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے, جو ہم نے علماء سے سنا ہے, علماء سے سیکھا ہے. دو چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہم حیران ہوئے, بڑے عالم تھے. وہ اپنی جو زوجہ تھیں, اپنی اہلیہ سے کبھی بھی انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی. جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے, کیا بڑا اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے. حضرت فرماتے تھے کہ, اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا, زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو, اپنی گھر والی کو, اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو, یا کھانا لگا دو, یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے, پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں, کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے, صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ عزت, جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ, آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ سے. اسلام میں اصل یہ ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے, لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے, ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے بولو جانا ہے, کیا کرنا ہے گھر پر, اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی, بولتے کیوں نہیں بھائی, ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے, بیٹھیے, یہ نہیں کہ بچہ پڑاخ کر کے ایک لگایا, بے غیرت, ٹائم دیکھ, یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے. یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں, یہ ٹائم دیکھ, 2 بج رہے ہیں تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے, یہ ہوتا ہے نا, بے غیرت. اس طرح کی پھر وہ نہیں پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے, ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل, یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو, چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو, ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں. ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر, بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھائی, لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں, گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی
انگلیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا, پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے, کھانا اٹھوا لیجئے, پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف رسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف ہے. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ کے. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں, عزت دار عورتیں ہیں, جن پہلے سے خاندانی ہیں, وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاء اللہ خاندانی آدمی ہے. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت پہ. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی, آپ کے سر دباؤں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ عزت دے رہے ہیں, سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں, یہ عزت دے رہا ہے آئیے بیٹھیے جائیے, امی کے گھر جانا ہے چلیں تشریف لے جائیے, میں ڈرائیور بلوا لوں, ٹیکسی بلوا لوں, چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دی, چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں آپ. تو عزت دے رہا ہے, لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے, جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات وہی ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں انسان آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا سے پوچھیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے. پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ, میڈیکل ٹیسٹ. ایسا کریں آپ وہ کروا لیں, وہ جو دماغ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یار, MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے, 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا, ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو. وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے ایسی بعض ہوتی ہیں, نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. اور ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی. اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی تھی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے ان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں. اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہی ٹیڑھے ہیں, ان کو نہیں سمجھ. باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے میں ایک بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا, اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. تو 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ اب آپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں.
تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے، جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے، باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے، کوئی برائی ہے، لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے، پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے؟ خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے، ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا، میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا، میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا، تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق، یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں، اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے؟ کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا، بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں، بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار، بولنے پر پابندی لگی، اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے، اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط، یہی کہیں گے نا، اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کریں تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر اچھے کو بھی غلط، اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا، تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا، تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا، یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے، یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں، مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن، جو اس نے چھپ کے کیے، جو اس نے کھلے عام کیے، وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے، وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے، تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ روکھڑا. دوسرا، اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو، اس کی وہ آمدن نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا اتنے، تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ، بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے، یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے، بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا، وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا، بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ، خدمت کی بیس پہ فرق ہو، خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا، ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے، بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے.
تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں, شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے, اس طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو, اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ کی ماں سے بدسلوکی کرتی ہے, اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی, تو پھر آنکھیں دکھانا بولو نا بھائی بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی, اس کو عزت دے رہے ہو, اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا آئیے بیٹا بیٹھیے, اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی گدھے کدھر سے آ رہا ہے, اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا, وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہوگا شاید میں کیا ہوں, میں گدھا ہی ہوں. حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے, بولو نا وہ گدھے کی طرح چیخے گا. اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں, بیوی بھی بہت چیختی ہے, بچے بھی بہت چیختے ہیں, تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں, بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو, ہاں ہو یہ ایک دم شروع, اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا, اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے, بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کہتے ہیں شٹ اپ, کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ, کہتے ہیں نا, تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں؟ اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیا, اس نے نماز میں کہا وعلیکم السلام, تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ابے تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا, شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنے گی؟ وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, جہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے, اسٹائل یہی ہے. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے, وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں, خاموش. وہ کہتی ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات نہیں, آرام سے کرتے ہیں, سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں, خاموش, بات کریں گے آرام سے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے, یہ خاموشی جو ہے, خاموشی سے مراد آرام سے بات. قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس رکھو, إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی آواز. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے, جو بلی کر رہی ہے. بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے, کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے. وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے, مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, خاموش ہو. چیختا بہت ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, چیختا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے. اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق, ہاں ہاں ہو, گھر میں جاتا ہی ایک دم
اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں, گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے, ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی, اور بہت ہی ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا. آپ باہر بھی اخلاق اچھے, لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق تھے. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی, نان نفقے کی بھی, اخلاقیات کی بھی, ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے, برداشت کرو. اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ, پھر کیا ہے, بچہ پٹے گا. پھر کیا ہوگا, بولو, پٹے گا. وہ ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک دوست کا پھڈا ہو گیا کسی سے. تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی, جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی. اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا, بڑے بھائی کو بتایا, بڑا بھائی طیش میں آ گیا. اور اس کا نام میں پورا نام لے لوں, اس کا نام فرض کر لو زید تھا, جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو. کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا, فرض کر لو زید تھا. اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار, وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں. تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے, غلط مارا, تو چھوٹے نے بڑے کو بتایا, بڑا کیا ہو گیا, طیش میں. یہ آنا چاہیے بڑے کو طیش میں, صلہ رحمی ہے, رشتہ داری کا تقاضا ہے. آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گئے. بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹائے جا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, ایک ریلیشن ہے, پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے, صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے. لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے پٹ رہے ہوں, یہ نہ ہو. تو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں. تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی. تو اس کو جب پتہ چلا نا, اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پکڑ کے. تو میری دوستی تھی, میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو صفائی کر لیتے ہیں. تو میں جب اس کے پاس گیا, ان کے گھر گیا میں, تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے. میں نے کہا ہوا تو یہ ہے. اس نے کہا زید پٹے گا. زید, الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے. میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا, اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا زید پٹے گا. زید, یہ خبر ہے, یہ نیوز ہے, کچھ بھی ہو جائے زید. اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزہ آتا نا, لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا. میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا. تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, یار پہلے ذرا سمجھو بات کو, میں معذرت کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں, کہہ رہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب, لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا اٹھایا. کہہ رہے غلطی اس کی ہے نا. میں نے کہا زید پٹے گا. تو مجھے یہ واقعہ کم از کم 14-15 سال پرانا ہے, لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. کہہ رہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا. سمجھ رہے ہو. خیر نہیں پیٹا, پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں, سب کچھ خرچے پورے ہو گئے, پارک بھی لے کے گھمانے بھی لے جاتے ہو, کبھی ہوٹلنگ بھی کر دی, کبھی غبارے بھی دلا دیے, کبھی پاپڑ بھی دلا دیے, کرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے, ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو, لنچ بھی دے رہے ہو, صبح اسکول میں, رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ کی, گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا. جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا. یہ ہمارا اختلاف ہے. اب سمجھ میں آیا. ہم کہتے ہیں اب بچہ پٹے گا, اب چترول لگیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے, اپنی اولادیں پیدا کی ہیں. اب بھی نہیں پٹے گا, اس کا مطلب ہم خانسامہ ہیں. پھر ہم کیا ہیں پھر, بلکہ خانسامہ بھی ہم سے. یا تو ہم کو تنخواہ دو اس کی, پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں نا اس کی, مجھے کیا چاہیے, تنخواہ چاہیے. تنخواہ دو کہیں سے بھی لا کے, کما کے, جو گھر دیا ہوا ہے میں نے, کرایہ نکالو اس کا, بچوں کو رکھا ہے آپ نے گھر میں, کرایہ دے بھائی. جیسے میں ڈاروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. میں ڈاروین سے یہی کہتا ہوں نا, یار ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی, تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سائیکل کی دکان کھول, پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایہ دے. بیوی سے بھی بولو کہ میں
اس پوزیشن میں آ کے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایہ چاہیے, اور جتنے انڈے پراٹھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا. تو زید جو ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, زید پٹے گا. تو اسٹائل بڑا ٹائٹ تھا, کہہ رہے مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا. وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا, لیکن وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا. آدھا مزہ تو آگے آگے, لیکن جو پورا نام آتا پھر خیر وہ نہیں پٹا, الحمدللہ بچ گیا وہ.